بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، عمران سیریز ناول فاؤل پلے بائی مظہر کلیم MA۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ پاک ایشیا قومی کرکٹ ٹیم کا مایہ ناز اور بین الاقوامی شہرت کا باؤلر افشار بڑے خوشگوار موڈ میں کار چلاتا ہوا ٹریننگ کیمپ کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا۔ آج کل وہ اپنی بولنگ پر پوری توجہ دے رہا تھا اور اسے معلوم تھا کہ اس کی لائن لینتھ اور فنشنگ کی صلاحیت دن بدن نکھرتی جا رہی ہے، اس لیے وہ خوش تھا۔ اسے یقین تھا کہ گریٹ لینڈ کے اس دورے میں وہ کئی نئے ریکارڈ قائم کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ کیمپ گراؤنڈ میں پہنچ کر اس نے اپنی نئی مزدہ ایک طرف روکی اور پھر اتر کر گراؤنڈ کی طرف بڑھ گیا جہاں کچھ لڑکے ورزش میں مصروف تھے۔ افشار بھی ان میں شامل ہو گیا۔ وہ فزیکل فٹنس کا بے حد قائل تھا، اس لیے وہ ورزش کے پروگرام میں خاص طور پر دلچسپی لیتا تھا، اور پھر یہ ورزش ایسی نہ تھی کہ جیسے جی چاہا اچھل کود لیا، بلکہ فزیکل ٹریننگ کا ایک بین الاقوامی ماہر باقاعدہ انہیں ورزش کراتا تھا، ایسی ورزش جس سے ان میں چستی اور پھرتی کا اضافہ ہو۔ بڑے سائنسی اور میڈیکل طریقے سے ورزش ہوتی تھی۔ ابھی وہ ورزش میں مصروف تھا کہ کیمپ کا ایک چپڑاسی گراؤنڈ میں داخل ہوا۔ وہ سیدھا اس کوچ کی طرف بڑھا جو لڑکوں کو ورزش کرانے میں مصروف تھا۔ جناب، افشار صاحب کی بیگم کا فون آیا ہے، وہ کوئی انتہائی ضروری بات کرنا چاہتی ہیں، چپڑاسی نے کوچ سے بات کرتے ہوئے کہا۔ جاؤ، اسے کہہ دو کہ ابھی بات نہیں ہو سکتی، جب افشار فارغ ہوگا تب بات کرے گا، کوچ نے تلخ لہجے میں کہا۔ سر، میں نے یہ پہلے ہی کہا ہے، لیکن سر وہ ایمرجنسی کی بات کر رہے ہیں، چپڑاسی نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ واہ، ان عورتوں کو بھی عین کام کے وقت ایمرجنسی پڑ جاتی ہے، کوچ نے انتہائی ناخوشگوار لہجے میں کہا، اور پھر اس نے اشارے سے افشار کو اپنے پاس بلایا۔ افشار حیرت زدہ ہو کر کوچ کے قریب آیا۔ یس سر، افشار نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ جاؤ، تمہاری بیگم کا فون ہے، اور سنو، اسے آئندہ کے لیے سمجھا دینا کہ وہ کام کے وقت ڈسٹرب نہ کرے، کوچ نے سخت لہجے میں کہا۔ یس سر، افشار نے سر جھکاتے ہوئے کہا، اور پھر جوگنگ کے سے انداز میں عمارت کی طرف بڑھنے لگا۔ اسے ویسے اپنی بیگم پر بے پناہ غصہ آ رہا تھا کہ اس وقت فون کرنے کا آخر کیا مقصد تھا، ابھی تو وہ گھر سے آیا تھا۔ یس، افشار بول رہا ہوں، افشار نے میز پر پڑا ہوا ریسیور اٹھاتے ہوئے تلخ لہجے میں کہا۔ افشار پلیز جلدی گھر آؤ، یہ لوگ۔ دوسری طرف سے اس کی بیگم کی خوفزدہ سی آواز ابھری اور افشار بری طرح چونک پڑا۔ کیا ہوا؟ کیا بات ہے؟ افشار اپنی بیگم کی خوفزدہ آواز سن کر بری طرح چونک پڑا۔ اس کے ذہن میں قسم کے اندیشوں کے کنکھجورے رینگنے لگے۔ پلیز جلدی گھر آئیے، جلدی، بیگم کی روتی اور انتہائی سہمی ہوئی آواز سنائی دی، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ایسے ختم ہو گیا جیسے کسی نے زبردستی کریڈل پر ہاتھ رکھ دیا ہو۔ افشار نے جلدی سے کریڈل پر ہاتھ مارے، ہیلو کہا، لیکن دوسری طرف خاموشی تھی۔ اس نے بوکھلا کر جلدی گھر کے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے، لیکن دوسری طرف سے اب گھنٹی بجنے کی بھی آواز سنائی نہ دے رہی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے فون ہی ڈیڈ ہو گیا ہو۔ افشار کریڈل پر ریسیور پھینک کر بجلی کسی تیزی سے موڑا اور پھر دوڑتا ہوا عمارت سے نکلا اور اپنی کار کی طرف دوڑتا گیا۔ راستے میں کئی افراد نے اسے اس بے تحاشا انداز میں دوڑتے ہوئے دیکھ کر پوچھنے کی کوشش کی، لیکن افشار نے کسی کی بات کا کوئی جواب نہ دیا، اور چند لمحوں بعد اس کی کار انتہائی تیز رفتاری سے دوڑتی ہوئی اپنی نئی تعمیر شدہ کوٹھی کی طرف دوڑی جا رہی تھی۔ کوٹھی کا گیٹ کھلا ہوا تھا۔ اس نے پورچ میں جا کر کار روکی اور پھر بجلی کسی تیزی سے اتر کر وہ دوڑتا ہوا ٹی وی لاؤنج کی طرف بھاگا جہاں اس کی بیگم زیادہ تر وقت گزارتی تھی، لیکن ٹی وی لاؤنج میں داخل ہوتے ہی وہ بری طرح ٹھٹک کر رک گیا، کیونکہ کمرے میں ایک کرسی پر اس کی بیوی دہشت زدہ چہرہ لیے بیٹھی تھی، جبکہ اس کی پشت پر ایک غیر ملکی مرد اور عورت بڑے مطمئن انداز میں کھڑے تھے۔ ان دونوں کے ہاتھوں میں ریوالور تھے۔ ایک ریوالور کی نال اس کی بیگم کی کن پٹی سے جڑی ہوئی تھی۔ کون ہو تم؟ افشار نے بری طرح ہکلاتے ہوئے کہا۔ سنو مسٹر افشار، جذبات میں آ کر کوئی غلط حرکت کرنے کی ضرورت نہیں، ورنہ تمہاری بیگم کی کھوپڑی ایک لمحے میں ہزاروں ٹکڑوں میں تبدیل ہو جائے گی۔
ہم تمہیں نقصان نہیں پہنچانا چاہتے، لیکن اگر مجبوری ہوئی تو ہم ایسا بھی کر گزریں گے، اس لیے اطمینان سے آ کر کرسی پر بیٹھ جاؤ اور ہماری بات ٹھنڈے دل سے سن لو، مرد نے بڑے سرد اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اور افشار جیسے نیند کی حالت میں چلتا ہوا آگے بڑھا اور کرسی پر ڈھیر ہو گیا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے جسم سے تمام پھرتی اور چستی نکل گئی ہو، وہ زندہ لاش بن گیا ہو۔ اس کے ذہن میں تیز آندھیاں چلنے لگی تھیں، اسے شاید اپنی کانوں اور اپنی آنکھوں پر اعتبار نہ آ رہا تھا۔ تم کون ہو؟ کیا ڈاکو ہو؟ آخر چند لمحوں بعد افشار کے منہ سے کھڑکھڑاتی ہوئی آواز نکلی، دیکھیے افشار صاحب، نہ ہم ڈاکو ہیں اور نہ مجرم، اس لیے آپ اطمینان سے میری بات سن لیں، اس کے بعد ہم آپ کو کوئی نقصان پہنچائے بغیر واپس چلے جائیں گے، لیکن اگر آپ نے کسی کا پاگل پن کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کی تو آپ کی بیگم تو بہرحال ایک لمحے میں مردہ ہو جائیں گی، اور ہم جانتے ہیں کہ آپ کو اپنی بیگم سے کتنی محبت ہے، اور یہ کہ آپ کا پہلا بچہ بھی عنقریب ہونے والا ہے۔ مرد نے بڑے سپاٹ لہجے میں کہا، افشار پلیز، جو یہ کہتے ہیں وہ مان لو، میرا دم گھٹ رہا ہے، میں مر جاؤں گی، یک لخت اس کی بیگم نے پھٹی پھٹی آواز میں کہا۔ وہ حیرت کی زیادتی سے ابھی تک مجسمے کی طرح بیٹھی ہوئی تھی اور اب پہلی بار بولی تھی، ٹھیک ہے، مجھے اپنی بیگم اور بچے کی زندگی سب سے زیادہ عزیز ہے، اپنے سے بھی زیادہ، اس لیے بولو، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ صرف معمولی سی فرمائش ہے کہ تم گریٹ لینڈ کے دورے پر جانے سے انکار کر دو، اور بس۔ مرد نے مسکراتے ہوئے کہا، کیا کہہ رہے ہو؟ افشار بری طرح اچھل پڑا، اس کے شاید تصور میں بھی نہ تھا کہ یہ لوگ ایسی بات بھی کر سکتے ہیں۔ اطمینان سے بیٹھ جاؤ، زیادہ اچھل کود کا نتیجہ غلط بھی نکل سکتا ہے، یہ میری آخری وارننگ ہے، سمجھے؟ مرد کا لہجہ یک لخت انتہائی سرد ہو گیا، اس کی آنکھوں سے شعلے سے نکلنے لگے۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ کیسے ممکن ہے؟ یہ ناممکن ہے، افشار نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور دوبارہ کرسی پر ڈھیر ہو گیا۔ ٹھیک ہے، پھر اپنی بیگم اور ہونے والے بچے کو اپنے ہاتھوں قبر میں اتار کر تم جا سکتے ہو، بتاؤ کیا فیصلہ ہے تمہارا؟ اب تمہارے فیصلے پر ہی تمہاری بیگم کی زندگی کا دار و مدار ہے، اور یہ بھی سن لو کہ ہمارے ہاتھ بہت لمبے ہیں، تم فیصلہ جو چاہو کر لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن اگر تم نے بعد میں اس فیصلے سے ہٹنے کی کوشش کی تو پھر تمہاری بیگم کی صرف جان ہی نہ جائے گی، اس کی عزت اور عصمت بھی عین چوراہے پر پامال کی جا سکتی ہے۔ مرد کا لہجہ بے حد سرد تھا۔ خاموش رہو، چپ رہو۔ افشار بری طرح پھٹ پڑا، اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا۔ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے مسٹر افشار، جو بھی فیصلہ کرنا ہے ابھی کر لیجئے، چند لمحوں میں۔ لیکن میرے فیصلے سے کیا ہوگا؟ کون تسلیم کرے گا اسے؟ وہ پریس، اخباری نمائندے، وہ قومی ٹیم، وہ مجھے مجبور کر دیں گے، افشار نے ہقلاتے ہوئے کہا۔ ہم کچھ نہیں جانتے، فیصلہ کرو اور بس، اس کے بعد تم اس فیصلے پر کیسے قائم رہتے ہو یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، مرد نے تیز لہجے میں کہا۔ اس کی ساتھی عورت بالکل خاموش کھڑی تھی، اس نے اب تک ایک لفظ بھی منہ سے نہ نکالا تھا، البتہ اس کی ریوالور کی نال بیگم افشار کی کنپٹی سے چسپاں تھی۔ مجھے سوچنے کا موقع دو، میں اتنا بڑا فیصلہ ایسے اچانک نہیں کر سکتا، افشار نے بڑی بے بسی سے کہا۔ ٹھیک ہے مارگریٹ، گولی مار دو، افشار کو اپنی بیگم سے زیادہ کرکٹ سے محبت ہے تو ٹھیک ہے، مرد نے سرد لہجے میں اپنی ساتھی عورت سے کہا، اور عورت نے ٹریگر پر جمی ہوئی انگلی کو حرکت دی تو افشار بری طرح چیخ پڑا۔ ٹھہرو، خدا کے لیے رک جاؤ، افشار کی آواز دہشت سے بری طرح پھٹ گئی تھی۔ صرف ہاں یا نہ، تیسرا کوئی لفظ نہیں، مرد نے سرد لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، میں انکار کر دوں گا، میں نہیں جاؤں گا، افشار نے ڈوبتے ہوئے لہجے میں کہا، اور اس کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی جیسے وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی بازی ہار گیا ہو۔ اس کی بیگم کا سر تو پہلے ہی ڈھلکا ہوا تھا، وہ شاید اس قدر خوفناک سسپینس برداشت نہ کر سکی تھی، اس لیے کرسی پر بیٹھے بیٹھے ہی خاموشی سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ گڈ، تم نے واقعی عقل مندانہ فیصلہ کیا ہے، دورے تو اور بھی ہوتے رہیں گے، لیکن بیگم اور ہونے والے بچے کو دوبارہ زندگی نہ مل سکتی تھی، مرد نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ لیکن تم کون ہو اور کیوں ایسا چاہتے ہو؟ اس بات کو ذہن سے نکال دو کہ ہم کون ہیں اور کیا چاہتے ہیں، یہ تمہارے بس سے باہر ہے کہ تم زندگی میں کبھی ہم تک پہنچ سکو، تم بس اتنا سوچو کہ جس لمحے تم نے اپنا فیصلہ بدلا، پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہمارے ہاتھ آکٹوپس کی طرح تمہاری بیگم کی گردن تک پہنچ جائیں گے، اور وہ ایسا لمحہ ہوگا جب تم فیصلہ بدلنے پر بھی قادر نہ رہو گے، مرد نے تیز لہجے میں کہا۔ لیکن ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ تم میری بیگم کی بجائے مجھے قتل کرنے کی دھمکی دیتے، افشار نے اچانک ایک خیال آتے ہی کہا۔
تم ایک بین الاقوامی شہرت کے کھلاڑی ہو، تمہارا قتل پوری دنیا کو چونکا دیتا اور ہم ایسا نہیں چاہتے، اور ویسے بھی ہمیں تمہاری زندگی یا موت سے کوئی مطلب نہیں، ہم صرف اتنا چاہتے ہیں کہ تم اس دورے پر جانے سے انکار کر دو۔ اور سنو، اب ہم جا رہے ہیں، لیکن یہ نہ سمجھنا کہ ہم تمہاری طرف سے غافل رہیں گے۔ ایک ایک ذرہ ہماری آنکھوں کا کام کرے گا، تمہارے ذہن میں اٹھنے والے خیالات بھی ہم تک پہنچ جائیں گے، اس لیے پوری طرح محتاط رہیں، مرد نے کہا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ افشار کچھ کہتا، مرد کا ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے حرکت میں آیا اور ریوالور کا دستہ پوری قوت سے افشار کی کھوپڑی پر پڑا اور افشار چیخ مار کر سائڈ پر گرا۔ اسی لمحے اسی کھوپڑی پر دوسری ضرب لگی اور اس کے ساتھ ہی اس کے ذہن پر تاریکی کی چادر سی پھیلتی چلی گئی، اور پھر اس کے ذہن میں جیسے دور سے گھنٹیاں سی بجنے کی آواز سنائی دیں، اور پھر دور سے آتی ہوئی یہ آواز لمحہ بلمحہ نزدیک آتی گئی، حتیٰ کہ اس کی آنکھیں ایک جھٹکے سے کھل گئیں۔ اس کے سر میں درد کی تیز لہر پیدا ہوئی اور پھر اس کے پورے جسم میں پھیلتی چلی گئی۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اس کی کھوپڑی ہزاروں ٹکڑوں میں پھٹ کر فضا میں پھیلتی جا رہی ہو۔ اسی لمحے اس کی نظریں سامنے کرسی پر بیٹھی اپنی بیگم پر پڑیں تو وہ چونک کر اٹھ کھڑا ہوا، کیونکہ اس کی بیگم بدستور بے ہوش تھی۔ ادھر ایک طرف پڑے فون کی گھنٹی مسلسل بج رہی تھی۔ بیگم پر نظریں پڑتے ہی افشار بجلی کی سی تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا اور وہ مسلسل بجتی ہوئی گھنٹی کی آواز کو نظر انداز کر کے تیزی سے اپنی بیوی کی طرف بڑھ گیا۔